بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ الہ آباد میں موٹر سائیکل سوار بچہ ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو کے مطابق مولا پور روڈ پر ایک موٹر سائیکل سوار خاندان جا رہا تھا کہ سامنے سے آنے والی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گیا، جس کے باعث بچہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ بچے کی نعش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، تاہم اس کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ گمبٹ میں دو گروپوں کے درمیان فائرنگ ہوئی، ایک شخص جاں بحق ہو گیا، دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ قریبی گاؤں سکراٹو میں پیش آیا، جہاں اچن برادری کے دو گروپوں میں تصادم ہو گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص بھاگیل اجن موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ زخمی ہونے والے شخص نصیر اجن کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق جھگڑا زمین کے تنازع پر چلا آ رہا تھا، تاہم مزید تفتیش جاری ہے۔ کشمور کے علاقے سردارو کھوسہ میں 50 سالہ نامعلوم خاتون کی نعش برآمد ہوئی۔ پولیس رائے کے مطابق برآمد ہونے والی خاتون کی نعش برہنہ حالت میں پائی گئی۔ خاتون کو تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ اہل علاقہ نے نعش کو دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر خاتون کی نعش کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان میں عدالت پر پیشی پر آنے والے نوجوان کو مخالف نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت ابراہیم کے نام سے ہوئی، جبکہ ملزم شاہنواز کو پولیس نے موقع پر گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے مقتول کو 6 گولیاں ماری، جس کے باعث مقتول موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ مقتول ابراہیم نے کچھ سال قبل ملزم کے والد پیر بخش چنگوانی کو قتل کر دیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے اس کے بھتیجے نے موقع پا کر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ پولیس مزید تفتیش میں مصروف عمل ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اے این ایف کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تربت میں کارروائی کرتے ہوئے گاڑی سے 22 کلو آئس برآمد کر لی گئی۔ دیگر کارروائیوں میں لاہور اور سیالکوٹ میں واقع نجی کوریئر آفس میں لندن کے بک کیے گئے پارسل سے ہیروئن برآمد کر کے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ دونوں پارسل سے مجموعی طور پر 570 گرام اور 360 گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ آپ کو بتائیں کہ حقیقی آزادی مارچ کے لیے شیخ پورہ سے بھی کارکنوں کی بڑی تعداد لاہور پہنچ رہی ہے۔ پی ٹی آئی ضلع صدر کنور عمران سعید ایڈوکیٹ بھی ایک قافلے کی قیادت کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمود بیگ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے لانگ مارچ اب سے کچھ دیر بعد لاہور لبرٹی سے ہونے جا رہا ہے۔ ضلعی صدر شیخ پورہ کنور عمران سعید ایڈوکیٹ نے لانگ مارچ کے شرکاء سے ضلعی سیکریٹریٹ میں پی ٹی آئی کے کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ خان صاحب کو ہم نے لے کے جانا ہے مرید کے خان صاحب نے خطاب کرنا ہے۔ خطاب کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اجازت ہوگی کہ اگر خطاب خان صاحب کا ختم ہو جائے تو آپ لوگ واپس آ سکتے ہیں، لیکن وہاں سے خان صاحب کو لینے آئیں گے گجرانوالہ والے۔ ہم خان صاحب کو وہاں سے لے کے سادوں کی تک لے کے جائیں گے، ہو سکتا ہے ہم کاموں کی تک بھی جائیں۔ شیخ پورہ کے عوام لانگ مارچ کا کیسے استقبال کریں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی لانگ مارچ کی مکمل تیاریاں کر چکی ہے۔ شیخ پورہ حقیقی آزادی مارچ کے لیے بھرپور تیاری کے ساتھ نکل کر شاہ درہ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو ویلکم کریں گے۔ طیاب راشد سندھو ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہار ہو یا جیت ہم عمران خان کے قافلے کے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی شعبہ خواتین کی سینئر نائب صدر جمیلہ یونس جنجوہ نے کہا کہ حقیقی آزادی مارچ کی تحریک صاف شفاف انتخابات کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ نکلے گا۔ انشاءاللہ عمران خان اپنے مقصد میں سرخرو ہوگا، کیونکہ عمران خان کی جنگ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، عمران خان کی یہ جنگ پاکستان کے لیے، پاکستان کی خودداری و سالمیت کے لیے۔ رہنما انصاف خواتین لائرز فورم سلمہ تصدق نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی حقیقی آزادی مارچ میں اوورسیز پاکستانی بھی بہت بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ صحافی عرشی شریف قتل کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے خصوصی احکامات پر وزارت داخلہ نے 2 رکنی ٹیم کینیا روانہ کر دی، جو وہاں پولیس مقابلے اور دیگر محرکات اور حقائق کا جائزہ لے گی۔
آپ کو بتائیں کہ سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے خصوصی احکامات پر وزارت داخلہ نے 2 رکنی ٹیم کینیا روانہ کر دی جو وہاں پولیس مقابلے دیگر محرکات اور حقائق کا جائزہ لے گی۔ آپ کو بتائیں کہ سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے خصوصی احکامات پر وزارت داخلہ نے 2 رکنی ٹیم کینیا روانہ کر دی جو وہاں پولیس مقابلے دیگر محرکات اور حقائق کا جائزہ لے گی۔ آپ کو بتائیں کہ سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے خصوصی احکامات پر وزارت داخلہ نے 2 رکنی ٹیم کینیا روانہ کر دی جو وہاں پر پولیس مقابلے دیگر محرکات اور حقائق کا جائزہ لے گی۔ آپ کو بتائیں کہ سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے خصوصی احکامات پر وزارت داخلہ نے 2 رکنی ٹیم کینیا روانہ کر دی جو وہاں پولیس مقابلے اور دیگر محرکات اور حقائق کا جائزہ لے گی۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف رپورٹر اسلام آباد عمر اویس کردیزی سے۔ جی عمر، بتائے گا کہ اس تحقیقاتی ٹیم میں کون کون شامل ہے؟ عمر سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے خصوصی احکامات پر وزارت داخلہ نے 2 رکنی ٹیم کینیا روانہ کر دی جو وہاں پر پولیس مقابلے دیگر محرکات اور حقائق کا جائزہ لے گی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے خصوصی احکامات پر وزارت داخلہ نے 2 رکنی ٹیم کینیا روانہ کر دی جو وہاں پولیس مقابلے اور دیگر محرکات اور حقائق کا جائزہ لے گی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے خصوصی احکامات جاری کیے ہیں۔ انہوں نے یہ احکامات وزارت داخلہ کو جاری کیے۔ وزارت داخلہ نے اپنی 2 رکنی ٹیم کینیا روانہ کر دی جو وہاں پولیس مقابلے اور دیگر حقائق کا جائزہ لے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف رپورٹر اسلام آباد عمر اویس کردیزی سے۔ جی عمر، بتائے گا کہ اس تحقیقاتی ٹیم میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ جی بالکل، اسلام آباد سے یہ جو آج تحقیقاتی ٹیم کی 2 رکنوں پہ 2 اراکین پہ یہ مشتمل ہے، جن میں ڈائریکٹر FIA اکیڈمی اطہر وحید صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو عمر شاہد حامد جو ہے وہ جمعہ کی صبح روانہ ہو چکے ہیں، اور فلائٹ جو تھی شیڈیول کے مطابق جو ٹیم کے سربراہ اطہر وحید قطر ایئر لائن کی پرواز نمبر 615 کے ذریعے اسلام آباد سے دوحہ کی طرف گئے تھے، جبکہ عمر شاہد حامد تھے جو وہ کراچی سے دوحہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تحقیقاتی ٹیم کے دونوں اراکین دوحہ ایئرپورٹ پہ اکٹھے ہوں گے، جہاں سے قطر ایئر ویز ہی کی پرواز نمبر 1341 کے ذریعے نیروبی روانہ ہوں گے۔ وزارت خارجہ اور کینیا میں پاکستانی سفارت خانہ تحقیقاتی ٹیم کو قیام کے دوران اچھا عمر، یہ بتائے گا کہ ان کا یہ دورہ کتنے دنوں کا ہوگا اور کتنے دنوں کے بعد یہ رپورٹ مرتب کر کے پیش کریں گے؟ جی، ان کا جو دورہ ہے یہ تقریباً کم از کم 2 ہفتے کا دورانیہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2 ہفتے تک ہوگا، جہاں پہ وہ پوسٹ مارٹم فائرنگ کا نشانہ بننے والی گاڑی ٹریول ریکارڈ کا جائزہ بھی لیں گے اور وہاں کی پولیس جو ٹیمیں ہیں ان سے بھی یہ ملاقات کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب ایک اہم انکشاف بھی جو سامنے آیا کہ جو ارشد شریف شہید کے 7 جو لوگ موجود تھے، خرم اور وقار، تو وہ بھی کراچی کے رہائشی نکلے، جبکہ ان کے جو والد تھے خرم اور وقار کے، وہ اس وقت اپنا جو مکان تھا جہاں ان کا مکان ملا تھا وہ واضح چھوڑ کے تو وہ کہیں غیر نامعلوم مقام کی طرف وہ بھی جا چکے ہیں۔ عمر اویس کردیزی، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ گمبٹ میں یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے شہید ارشد شریف کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ پریس کلب گمبٹ کے سامنے ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں گمبٹ یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری بادشاہ قمر الدین شیخ، عمران قاضی اور دیگر صحافیوں نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد شہید ارشد شریف کے لیے خصوصی دعائے مغفرت کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ کوٹ رادھا کرشن میں شہید ارشد شریف کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں صحافی تنظیموں و سول سوسائٹی کے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے افراد نے شہید ارشد شریف کے قتل کے خلاف شدید احتجاج کیا اور اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کی۔ بعد میں احتجاج میں تاجر تنظیموں، سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سچ لکھنا، سچ کہنا جرم بن گیا۔ حکومت سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کروا کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا گیا۔
ڈہر کی پریس کلب یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے شہید ارشد شریف کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ غائبانہ نماز جنازہ ڈھر کی پریس کلب میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ڈھر کی پریس کلب کے سابق صدر قاضی اگن، صدر اشرف مغل اور دیگر صحافیوں نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد شہید صحافی ارشد شریف کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ قبالیہ میں جعلی کھاد بنانے والی فیکٹری کو سیل کر دیا گیا، مقدمہ بھی درج کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے جاوید بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ غلام مصطفیٰ جٹ نے نواحی علاقہ کمالیہ آڑی والا کے قریب جعلی کھاد بنانے والی فیکٹری کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے موقع پر سیل کر دیا اور تیار شدہ جعلی کھاد کو قبضہ میں لے کر ایک ملزم کو موقع سے گرفتار کر لیا، جبکہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر غلام مصطفیٰ جٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غیر معیاری کھاد کی شکایت موصول ہو رہی تھی۔ کھاد کے بحران کے دنوں میں ناجائز منافع خوروں کے ساتھ جعلسازوں نے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور غریب کسانوں کو لوٹ رہے تھے۔ مسلسل تگ و دو کے بعد جعلی کھاد بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مارا گیا۔ غیر قانونی کاروبار کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہ ہیں اور ایسے عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جاوید بھٹی، کوہ نور نیوز، کمالیہ۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ چونیا سے پی پی 178 میاں حنبل ثنا کریمی کی قیادت میں کارکنوں نے لانگ مارچ میں شرکت کی۔ اس حوالے سے حنبل ثنا کریمی اور ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ خان کے ہدایات کے مطابق ہم وہاں سے نکلے ہیں اور اب یہ لبرٹی چوک کے بالکل قریب ہی فیروزپور روڈ پہ موجود ہیں، اور جس طرح سے آج عوام نے عمران خان کی کال پہ یہاں پہ موجود ہیں اور جو جوش و خروش پایا جاتا ہے یہ دید نہیں ہے۔ اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے یہاں نہیں آئے، اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اس کی جد و جہد میں حصہ لینے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کا عزم جواں ہے اور عمران خان کو یہ اپنا لیڈر مانتے ہیں اور اس کے موقف کی تائید میں یہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستان کی حقیقی آزادی اور اس امپورٹڈ حکومت کے خاتمے تک یہ جد و جہد جاری رہے گی، اور انشاءاللہ حقیقی آزادی کے حصول تک ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے عمران خان کی قیادت۔ ٹیم ورک ہے جی، کسی اکیلے کا نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیڈران اسپیشلی ڈاکٹر عظیم الدین ظاہر لکھوی صاحب، کرنل ہاشم صاحب، ان کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے، اور یہ آج قصور نے انشاءاللہ دکھایا ہے کہ قصور کٹھا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں جو آج ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں، جو حقیقی آزادی کا جو ہمارا نعرہ ہمارے لیڈر نے مارا ہے، اس کی جو ایکچوئل شکل ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو چند دن میں امید کر رہا ہوں کہ الیکشن اناؤنس ہوگا، قصور دکھائے گا کہ قصور والوں نے اس حقیقی آزادی میں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔